أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 83۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط پکا وعدہ لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس والدان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور قرابت یعنی کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اچھا سلوک کرو گے اور عام لوگوں سے بھی اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم نے روح گردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے ایسا کیا اور تم لوگ اعراض کرنے والے ہو۔ اس آیت شریفہ کے اندر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ چند احکام مذکور ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ پکا وعدہ لیا تھا کہ تم ان سب کاموں کو کرنا، انہوں نے عہد کر لیا، لیکن اس میں سے تھوڑے سے آدمیوں کے علاوہ اس پکے وعدے سے پھر گئے اور وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے وعدے سے پھر جانے کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وانتم معرضون، کہ اے یہودیو تمہاری عادت اور مزاج یہی ہے کہ تم حق اور قول کے قرار سے اور اطاعت سے اعراض کیا کرتے ہو۔ خاص طور پر زمانہ نزول قرآن مجید کے یہودیوں کو مخاطب فرمایا کہ تم بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہو اور قبول حق سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ آیت شریفہ میں اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنے اور نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ ان چیزوں کا سابقہ امتوں کو بھی حکم تھا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں نسخ وارد نہیں ہوا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب چیزوں کی معمور ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے اہل قرابت کے دار کے ساتھ بھی، اور برابر میں ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، اور ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہے۔ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی متقیوں کی صفات میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں اقامت الصلاۃ، ادائے زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، اور اسی سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع میں بھی ان دونوں کا حکم فرمایا، اور بھی جگہ جگہ نماز زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت تاکید قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ جو فرمایا وقولوا للناس حسنا، اس میں بہت سے عموم ہیں اور یہ بھی بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کہو، اس میں عموم ہے، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، سب قسم کے انسان آ گئے۔ پھر اچھی بات میں بھی سب کچھ آ گیا، نیکیوں کو راہ بتانا، برائی سے روکنا، نصیحت میں نرمی اختیار کرنا، گفتگو میں بڑوں کا ادب ملحوظ رکھنا، مسئلہ صحیح بتانا، سچ بات کہنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، حقوق کی وصول یابی میں نرم کلمات استعمال کرنا، اور اسی طرح کے بہت سے سارے احکام پر یہ کلمہ مشتمل ہے۔ اس میں یہودیوں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات جو تورات شریف کے اندر مذکور ہے اسے واضح طور پر ظاہر کریں اور حق اور حقیقت کو نہ چھپائیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مذکورہ احکام کی پاسداری کریں، ان سے اعراض کر کے روح گردانی نہ کریں، اور وانتم معرضون کا مصداق نہ بنیں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔